امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم، خوش آمدید. پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان علی جناب پاسٹر ایمرک جوزف صاحب تشریف فرمائے. بھائی صاحب ویلکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب جب بھی آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ کی ٹیچنگ بہت واضح اور کلیئر اور زبردست ہے، اور بائبل بیسڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو خدا کا شکر ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، یو آر ویری کائنڈ. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے دوسرے جو عزیز مہمان ہیں جناب پاسٹر آکاش بینول صاحب، تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایسوسیٹ پاسٹر ہیں، اسسٹنٹ پاسٹر ہیں فرسٹ یو پی چرچ فیصل آباد میں. پائی صاحب کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں. پائی صاحب آج جس طرح کے روزوں کے ایام ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں. تو میری درخواست ہوگی پاسٹر آکاش صاحب سے کہ وہ ہمارے لیے جو ریفرنس ہے آج کا، وہ انجیلی بیان ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 6واں باب ہے، اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ سے 18ویں آیت مبارکہ تک ہم پڑھیں گے. جی پاج صاحب. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. آمین. تھینک یو پاج صاحب. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ آج جتنی گفتگو ہو اس کے وسیلہ سے ہم سب برکت حاصل کریں. میں درخواست کروں گا ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. عزیز اور پیارے آسمانی خدا، ہمارے خالق اور مالک اور شافی رب، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. آج تو نے موقع دیا کہ تیرے کلام کو مل کر سیکھ سکیں. یس لارڈ. تیرے خادم ڈاکٹر صاحب کے لیے، پی ایم اے ٹی وی کے لیے، یس. ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آ کر شیئرنگ کر سکیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور اب تیری محنت کیا چاہتے ہیں کہ بات چیت کرنے میں، شیئرنگ کرنے میں ہماری مدد فرمانا. اور اے خدا یہ بھی محنت کرتے ہیں کہ سننے والے برکت پائیں. یس. اور اے خدا تیرا روح بڑے زور کے ساتھ کام کرے. ہمیں سنبھال یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آمین. آمین. بہت شکریہ پاج صاحب. عزیزو، آج بڑا خاص ٹاپک ہے مسیحیت میں روزے کی اہمیت، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور آج پادری صاحبان سے ہم ان سوالات کا جواب بھی پوچھیں گے تاکہ ہم واضح طور پر ان چیزوں کو جو ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا بنیادی حصہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری ہونی چاہیے. جی بھائی صاحب، آج کے موضوع پر کیا ناظرین تک آپ پیغام پہنچائیں گے؟ بس اب میں چاہتا ہوں کہ بالکل بنیادی باتیں بھی پہلے کی جائیں. بالکل بالکل. پھر ہم کلام مقدس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. جی. تو بدھ کو ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں. رائٹ. بدھ کو روزے شروع ہو جائیں گے، اور اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ کتنے بجے رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اور کتنے بجے کھولنا ہے. بالکل. عام طور پر وہ بدھ کی صبح کو رکھتے ہیں، جو درست نہیں ہے. ہمارا روزہ منگل کی شام 6 بجے شروع ہو جاتا ہے. بالکل. کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں یہودی دستور کے مطابق. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہودی دستور یہ ہے کہ ان کا دن شام 6 بجے شروع ہوتا ہے. ہمارا کیلنڈر کی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، اور یہودیوں کی کیلنڈر کی تاریخ شام 6 بجے تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم 6 بجے روزہ رکھتے ہیں شام. ٹھیک ہے. اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک. کئی تو ملک ایسے ہیں غروب آفتاب ہی نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل. الاسکا میں اگر ہم 9 بجے بالکل غروب ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ ہے کہ ہم شام 6 بجے رکھتے ہیں اور اگلی شام 6 بجے کھولتے ہیں. اوکے. اور ہمارا روزہ جو 8 پہروں کا ہے. 8 پہروں. اور ہر پہر 3 گھنٹے کا ہے. اوکے. اب یہ 8 پہر کیسے رہیں گے؟ جی. کیونکہ اگر ہم 6 بجے کھولتے ہیں پھر اگلا روزہ ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 6 بجے روزہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 6 اور 9 کے درمیان کے پہر کے درمیان دوبارہ بند کر لیتے ہیں. اوکے اوکے. تو وہ پہر بھی اس میں شامل 3 گھنٹے کا پہر آپ نے فرمایا. بالکل صحیح. جی. تو 6 بجے روزہ کھولا ہم نے. جی. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہم نے کھایا پیا، اور اس کے بعد 8 بجے 8:30 9 سے پہلے ہم
اس پہر کے اندر ہی کھول کے اسی پہر کے اندر بند کر لے تو وہ بھی پہر شامل ہو جاتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس طور سے ہمارا روزہ 8 پہر کا بن جاتا ہے. جی صحیح. اور منگل کی شام کو یہ شروع ہوگا روزہ ہمارا. صحیح. اور چونکہ یہ 8 پہر کا ہے. ہاں جی 8 تو اگر بدھ کی صبح ہم کرتے ہیں تو پھر 8 پہر کا نہیں بنے گا. جی صحیح فرمایا آپ نے. صحیح زبردست. یہ بنیادی ایک یہ چیز بنیادی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب جس طرح خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں لکھے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں پھر وہ لوگوں پر اس چیز کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور پھر ایکٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں جانیں دیکھیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یا کئی لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, ظاہری راست بازی کے لیے, دکھاوے کے لیے, تاکہ لوگ ان کی واہ 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 کریں. تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین تک جو یہاں پر یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے اس کی وضاحت فرما دیں. حالات 2000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے. جی بالکل 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 سیم. لوگ یعنی ہمیشہ سیم ہیں. صحیح. ہاں جی. صحیح. تو سموار اور جمعرات 2 روزے رکھتے تھے یہودی. بالکل. ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. جی. اور سموار اور جمعرات کو ہی جیسے ہمارے جمعہ بازار ہے نا, ان کی مارکیٹ ہوتی تھی. دوسرے شہروں سے, دوسرے علاقوں سے, دیہاتوں سے لوگ شاپنگ کے لیے آتے تھے. رش ہوتا تھا. جی. اور روزہ رکھ کے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں آ جاتے تھے, یہودی, ربائی, فقیہ اور فریسی. جی بالکل. اور اس دن خصوصیت سے وہ اہتمام کرتے تھے. ہاں جی. روزہ رکھ کے تو اپنے منہ پہ وہ تھوڑی سی مٹی بھی لگا لیتے تھے تاکہ اداس چہرہ لگے, جی جی مرجھایا لگے. جی. اور لوگ دیکھ کے, شکل سے دیکھ کے کہیں جی ربائی نے آج روزہ رکھا. تو یہ شو آف کا روزہ تھا, دکھاوے کا روزہ تھا. جی جی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح اپنے اس تعلیمی سیشن میں, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. تو دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھ کے اداس نہیں ہے. پادری صاحب یہ خوشی کے روزے ہیں. واہ 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 واہ. یہ اداسی کے غم کے روزے, یہ اداسی اور غم کے روزے نہیں, یہ خوشی کے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے, خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے والے, اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھیں گے. واہ بالکل بالکل. یہ ضروری ہے. بالکل. اور جب تم روزہ رکھو, واہ, اس کا مطلب ہے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ یسوع کی تعلیمات میں اس کی تعلیم کا انتہا ہے. واہ, پہاڑی واس. واہ واہ بالکل بالکل بالکل. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ مسیحی روزہ رکھنے والے ہیں. آمین. اور انہیں روزہ رکھنا چاہیے. بالکل. یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں نا تو وہ کام وہ کہتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں. جی. واہ واہ. جب وہ 30 سال کے ہوئے, بالکل, انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے روزہ رکھا. بالکل. اور یہ ایک چلتے چلتے اور بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کا وہ روزہ اس کی خدمت کے لیے بڑا اہم تھا, بہت اہم. واہ واہ واہ. اس نے, یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ جس جگہ پر جا کر رکھا, جس غار میں وہ گئے, وہ غار ابلیس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. ابلیس چونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پلپٹ ہیکل میں تھا, یروشلم میں تھا, تو وہ اسی جگہ وہ خود رہتا تھا. ابلیس بھی اسی جگہ پر رہتا تھا. اور یسوع روزہ رکھ کے چلے گئے بیابان میں تاکہ ابلیس سے آزمائے جائے. تو وہ روزہ جو یسوع نے رکھا تھا اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پہلے وہ زوراور کو باندھنے کے لیے گئے تھے. یہ روزے کی اہمیت ہے. واہ زبردست. یسوع نے خود کہا کہ جب تم زوراور کو باندھ لو تو گھر کو نہیں لوٹ سکتا. تو اس لیے یسوع نے زوراور کو اس کے گھر میں موکل کو باندھا, قوت کو باندھا ہے جو سے اس کے گھر میں جا کے باندھا ہے. بالکل بالکل. اس کے گھر میں جا کے اس کا مقابلہ کیا. اور اس طور سے جو خداوند یسوع مسیح تعلیمات دیتے ہیں پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں, پھر وہ دیتے ہیں. انہوں نے خود 40 دن کا روزہ, عالم باعمل ہیں. آمین آمین. پریز گاڈ. ونڈرفل. یہ روزے پر سے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری خدمت میں روزے کا بڑا تعلق ہے. میں نے روزہ اپنی ماں سے رکھنا سیکھا تھا. اور میں شروع سے روزہ رکھتا ہوں, ہر سال میں 40 رکھتا ہوں, اور ویکلی بھی ہم رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب میں فیصل آباد میں آیا تو تھوڑے سے لوگ آتے تھے, آپ کو پتا ہے, چرچ میں درجنوں یا 100 ہوں گے. تو 20 اکتوبر کا دن تھا, میں 3 دن کے لیے روزہ رکھ کے گرجے میں لاک ہو گیا, بند کر لیا میں نے اندر اپنے آپ. 3 دن 3 راتیں اندر آ دعا روزے میں, اور 3 دن صرف ایک ہی دعا میں نے کی ہے, اور لکھا نا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا.
मीन कीप ऑन आस्किंग एंड यू शैल बी गिवन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ही बात के लिए 3 दिन आँख खुलती, खुदावंद 500 लोग नए दे, खुदा 500 लोग नए लोगों को लेकर आ, पुराने लोगों को बहाल कर, खुदा मुझे 500 लोग दे। 3 दिन मैंने रट्टा ही डाल लिया खुदा के वाह साथ, वाह वाह, जबरदस्त। बार बार रात दिन दुआ करता करता सो जाता, फिर उठता, फिर खुदा 500 लोग नए। पर सब तीसरे दिन शाम को, जब जुमे की शाम को मैंने रोजा खोला, 500 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। वाह, praise God। This is how my बहुत ministry बड़ा started ईमान in है जी, फैसलाबाद। जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। तो रोजे से ये कुछ हो जाता है। वाह कहते हैं कि जो ताला दुआ से नहीं खुलता वो रोजे से खुल जाता है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो मैंने शख्सी तौर पर इस बार, और दुनिया में जहां कहीं भी किसी खादम ने रोजा रखा है वहां रिवाइवल आया। दुनिया के बड़े बड़े रिवाइवल्स के बारे में पढ़ लें, उसके पीछे रोजा ही है। बहुत अच्छे, बगैर रोजे के, जबरदस्त। क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। कलीसिया आज इस चीज को भूलती जा रही जी, है। हाँ जी। जी, ये सही फरमा रहे हैं। इवन कि हमारी लीडरशिप हाँ वो जी। मतलब इस चीज को उन्होंने अपनी जिंदगी या खिदमत का हिस्सा नहीं बनाया, पर सब तो रिवाइवल भी नहीं आई। रिवाइवल भी नहीं आई, बिल्कुल। पर सब भूखे रहना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, और कलाम में लिखा उनका खुदा उनका पेट है। जबरदस्त। बनी इस्राइल का भी यही इशू था कि उन्होंने खाने को ही सब कुछ समझ लिया, खुराक उनकी आजमाइश बन गई। तो आज बहुत सारे लोगों की वाकई भूख बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है। बहुत शुक्रिया पास्टर एमरिक साहब, आप। एक और बात पर सब जी। मैं करना चाहता हूँ कि जी जरूर। नबियों पैगंबरों का ये शेवा रहा है कि वो रोजा रखने वाले होते थे। सारे रोजा रखने वाले, दुआ करने वाले। वाह, और रोजा रख के जब हम दुआ करें तो उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, कुव्वत बढ़ जाती है। वाह, वाह। तो यीशु मसीह के शागिर्द भी रोजा रखते थे। बिल्कुल। यीशु मसीह भी रोजा रखते। यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते थे, जैसे हम नबियों की बात कर रहे हैं। Yes। बिल्कुल, वो भी रोजा रखते थे। हफ्ते में 2 रखते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इब्तदाई कलीसिया से भी ये ऐसे ही। और कुछ कलीसियाँ दुनिया में ऐसी हैं जिनमें शामिल होने के लिए ये ऐद करना पड़ता था कि मैं रोज़ा रखा रोज़ा रखें। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर एमरिक जोसेफ साहब का। अभी मैं पास्टर आकाश से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी रोज़े की अहमियत के ताल्लुक से हमें सिखाएं। जी भाई साहब। पर सब बहुत ही खूबसूरत टॉपिक इस जी वक्त बिल्कुल, बहुत डिस्कस हो रहा है। ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है। भाई साहब ने और बड़ी अच्छी बातें मोहतरम जो है, पारी खासतौर साहब पर ने- टाइमिंग के हवाले से भाई साहब ने बड़ी अच्छी जो हमें मालूमात दी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। जी पादरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें सिखाई और मैं महसूस कर रहा था कि जब लोग इन बातों को सुनेंगे तो यकीनन वो भी रोजे के लिए कायल होंगे बिल्कुल। कि जो बरक़ात कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे लोगों के, जी, क्योंकि कई हाँ लोग जी। कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जी बिल्कुल। और जो बरक़ात हमारे पास होती हैं उन्हें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज दोपहर भी इस बात पे गौर कर रहा था कि जो अच्छे लोग हैं वो इस बात पर गौर करते जी। हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन कम्युनिकेट बाज़-औक़ात करने में कमी रहती है। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों तक ब्लेसिंग पहुंचती है। रोज़ा इब्रानी ज़ुबान में इसके लिए सोम का लफ्ज़ है, अरबी में भी सोम का है जी। और यूनानी ज़ुबान में नेस्टिया का लफ्ज़ है। जी। और जब इसके मफाहीम को हम इन अल्फाज में देखते हैं तो इन अल्फाज में जो इनका मफहूम वाज़े होता है वो होता है कि ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। बिल्कुल सही। और इसकी दलील हमें मिलती है जब हम आस्तर की किताब को देखते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर जब मर्द की आस्तर से दरख्वास्त करता है जी कि मेरी मदद करो, बनी इसराइल की मदद करो, जी। तो वो चारों नाचार वो इस बात को बयान करती है कि 3 दिन तक हम रोज़ा रखें, ना कुछ खाएं और ना कुछ पिएं। बिल्कुल। सो नेस्ट्रिया और सोम का जो मफहूम है वो वाजे हो जाता है, ना खाना है ना कि पीना ना है। कुछ खाना और ना बिल्कुल, पीना, क्योंकि इसमें इंसान जो है अपनी जिस्मानी जरूरियात से बालातर होकर जी। अपनी जो नजात है उसकी फिक्र कर रहा है। और उस वक्त एक बहुत बड़ा आस्तर के सामने एक मकसद था जी। कि बनी इसराइल को उस बड़े अजाब से जो उनके ऊपर आने वाला है उससे बचाया जाए। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत सीखने की बात है कि रोजा वबाओं को और अजाब को दूर कर सकता है। वाह। जब बहुत बड़ी बड़ी दुनिया में मुसीबतें, इतने अजाब देख रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि अगर कौमें दुनिया तौबा करें, रोजा रखें जी, तो खुदा उन पर रहम कर सकते। हाँ जी। बिल्कुल। और इसी तरह हम यूना की किताब में भी देख सकते हैं हाँ जी बिल्कुल। कि वो उस दौर में निनवा के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी बला थी जी। कि खुदा कह चुका था कि अगर ये तौबा ना करें तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा बल्कि इनको बर्बाद कर दूंगा। और तब यूना ने जाकर वहां पर रोजे की मुनादी की और वहां पर यही मुनादी हुई कि 3 दिन तक कोई कुछ भी ना खाए
اور गल्ला न रमा। हाँ, बिल्कुल बादशाहों ने भी रोजे रखे हैं। اور وہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے وہاں پہ جانوروں کو بھی کھانے سے منع کر دیا، اور کچھ علماء اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ شاید چھوٹے بچوں کو بھی ان 3 دن میں کچھ نہیں کھلایا گیا۔ تو یہ شدت تھی روزے کی اور توبہ کے لیے یہ جذبہ تھا۔ تو جب اس نے وہاں پہ منادی کی تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو عام طور پر یہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر، بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید مسیحی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو شاید اس میں کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا ہلکے پھلکے سنیکس لیتے ہیں۔ توے والی بات بھی ہے کہ جی توے دی پکی نہیں کھاتے، اور وہ توے والی بات جو ہے وہ شاید کسی اور ریلیجن میں ہوگی، لیکن ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے اپنا ارادہ جو ہے مصمم ارادہ بناتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا اور خداوند کے حضور صرف دعا کروں گا، تو ہمیں اپنی تمام تر جو کھانے پینے کی ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں خدا کے ساتھ محو اور مگن ہونے کی ضرورت ہے کہ نہ کچھ کھائیں اور نہ کچھ پئیں۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت سا وقت کھانے پینے میں لگتا ہے، ہم اکثر کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی صبح کا کھانا کھایا، پھر دوپہر میں کھانے کا وقت ہو گیا، پھر جلد شام میں کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد سمجھ لیا ہاں جی، کہ پہلے صبح کی تیاری، اس کے رکھنے کی تیاری، پھر اس کو کھولنے کی تیاری، تو اس چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں۔ انسان روٹی کے چکر میں لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت ایک ہی بات کا خیال ہے اور وہ روٹی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ابلیس سے کہی کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سو ہمارے لیے خدا کے منہ سے نکلنے والی باتیں وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ سو جب انسان اپنے آپ کو روٹی پانی سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ خداوند کی مرضی کے موافق زندگی گزار سکتا ہے، تبھی خدا انسان کو برکت دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، زبردست زبردست۔ کھانے پینے کے تعلق سے پادری صاحب ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور پیسہ، عام طور پر روزوں میں کہتے ہیں جی گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی کویسچن ہے، بالکل بالکل پوچھتے ہیں ہمیں جی جی کہ گوشت، تو کہیں پر ایسا منع نہیں ہے، اوکے، لیکن پرانے عہد نامے میں کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جی جب روبن نے یوسف اپنے بھائی کو مصری تاجروں کے ہاتھ بیچا، ہاں جی، اور پھر اسے بعد میں دکھ ہوا، جا کے کنویں سے بیچنے کے بعد وہ پریشان ہوا، پھر اس نے اس پریشانی میں 7 سال تک نہ گوشت کھایا نہ مے پی۔ یعنی پریشانی کی علامت ہے، دکھ کی علامت ہے کہ اگر آپ گوشت نہیں کھاتے تو پھر اس سے مراد ہے کہ آپ رنجیدہ ہیں، دکھی ہیں، غمگین ہیں۔ بالکل۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کو شاہی خوراک کہا جاتا ہے، ساگ پات عام لوگوں کی خوراک ہے، دانیل کی، بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو یہ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ٹھیک ہے، روبن نے 7 سال تک نہ گوشت کھایا نہ مے پی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لیکن عام جو توثر لیا جاتا ہے کہ ہم مسیح جب روزے رکھتے ہیں تو ان روزوں میں گوشت نہیں کھانا ہے، تو اس کے بارے میں بائبل میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ تو یہ بھی ایک عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں، آج بہت سارے سوالوں کا جواب مل رہا ہے، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں روزے کے تعلق سے۔ پاسٹر ایمرک جوزف صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات بتائی کہ میری خدمت کی بنیاد روزے سے میں نے اس کا، اور پھر یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے بھی اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی شروعات میں روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کیا اور زوراور کو باندھا۔ ہاں جی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر روحانی اس کے فوائد ہیں وہاں پر بدنی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ہماری ہیلتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے، ہمارا اسٹامک اگر خالی رہتا ہے اسے ریسٹ مل جاتی ہے۔ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ اگر لوگ روزوں میں بھی کھانے پینے کے چکروں میں رہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کا جو اصل مقصد ہے اس سے وہ ہٹ گئے ہیں، اور یہی چیز خدا نے یہاں پر بھی تعلیم دی ہے پہاڑی واز میں کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ منہ پہ مٹی لگا لیتے تھے تاکہ لوگ ان کو پھر دیکھتے تھے اور لوگ سمجھتے ترس کھاتے تھے۔ تو ہم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا جس میں اداسی ہے، مایوسی ہے، یا اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں ہم نے خوشی شاد اور ایون کہ تیل ڈالنا ہے سر میں تاکہ ہم خوش نظر آئیں، شادمان تر و تازہ نظر۔ تیل کی بھی پرسے میں بتانا چاہتا ہوں کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ جی جی بالکل۔ جب وہ روزہ رکھتے تھے جی منہ پہ مٹی بھی لگاتے تھے، جی، اور ربائی جو یہودی تھے ان کے بال لمبے ہوتے تھے، جیسے خدا یسوع مسیح کی تصویروں میں دکھایا لمبے ہوتے تھے، اور اس دن وہ انہیں بناتے نہیں تھے، اس دن
पंजाबी में मैं कहता हूँ तो कि चाटा खिलार लेते हैं। हाँ वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल उस दिन समेटते नहीं थे उन्हें, ठीक है ठीक है, बाहर तेल नहीं लगाते थे, जी खुले छोड़ के बल्कि हाथ के साथ उन्हें बखेर लेते, बखेर लेते थे, और खौफनाक और काबिल तर्स सूरत उनकी हो जाती थी। ऐसी हो जाती थी। तो जब तेल लगा लिया जाता है ना, अब वो तो फिर सिमट जाते हैं। वाह आजकल जल का दौर है। थैंक यू पास्टर अहमद, बहुत अच्छी गुफ्तगू जा रही है। नाजरीन अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.